آج ایک بڑی دلچسپ اور متنازع کہانی پر بات کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ سوچے ذرا، اکتوبر 1991 ہے، ہیوسٹن کا ایک سٹرپ کلب، اور وہاں ایک 86 سالہ ارب پتی جے ہاورڈ مارشل ویل چیئر پر ہیں، $1 ارب سے زیادہ کی دولت۔ جی۔ اور ان کی ملاقات ہوتی ہے ایک 23 سالہ ابھرتی ہوئی ماڈل سے، اینا نکول سمتھ۔ واہ، کیا سیٹ اپ ہے۔ بالکل، اور کہتے ہیں کہ بس پہلی نظر میں ہی بات بن گئی۔ مارشل نے اگلے دن ہی اینا کو $1,000 نقد دیے۔ $1,000؟ ہاں، اور کہا کام پر مت جاؤ، اب تمہیں کبھی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اوہ، کافی ڈرامیٹک شروعات تھی واقعی، ہے نا؟ بالکل۔ اور جے ہاورڈ مارشل وہ کوئی عام امیر شخص نہیں تھے، وہ قانون کے بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ اچھا۔ جی ہاں، اور توانائی کے شعبے میں خاص طور پہ یہ جو کوچ انڈسٹریز ہے وہاں ان کے حصے تھے، کافی بڑی دولت تھی ان کی۔ اور دوسری طرف اینا نکول سمتھ، ان کا پس منظر بالکل مختلف تھا۔ ٹیکساس کے ایک آپ کہیں کم آمدنی والے گھر سے تھی، صحیح۔ ماڈلنگ سے پہلے ویٹریس بھی رہیں اور سٹرپ کلب میں بھی کام کیا، تو دنیا ہی الگ تھی دونوں کی۔ زمین آسمان کا فرق۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس مشہور کہانی کو ذرا سمجھیں۔ اس میں پیسہ، عمر کا فرق، محبت، مفاد پرستی اور قانونی پیچیدگیاں۔ ہاں، قانونی معاملات بھی بہت ہیں، سب کچھ ہے۔ جی۔ مارشل نے تو جیسے تحفوں کی بارش کر دی ہے نا، پر ایک لال مرسڈیز، او واہ۔ میریلن منرو کا جو پرانا بنگلہ تھا اس تک رسائی دے دی، اور کہتے ہیں کہ $10 لاکھ سے زیادہ کے تو صرف زیورات تھے۔ $10 لاکھ کے زیورات؟ جی۔ اچھا خاصا پیسہ تھا۔ ویسے اسی دوران اینا نکول کا اپنا کریئر بھی اوپر جا رہا تھا۔ ہاں، یہ بھی ہے۔ 1992 میں وہ پلے بوائے میگزین میں نظر آئیں، پھر 93 میں تو پلے میٹ آف دی ایئر بن گئیں۔ اور گیس جیسے بڑے برانڈز نے انہیں اپنا چہرہ بنا لیا۔ بالکل۔ تو وہ خود بھی ایک بڑا نام بن رہی تھیں۔ بالکل، وہ صرف مارشل کی وجہ سے مشہور نہیں تھیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ پھر 1994 میں انہوں نے شادی کر لی۔ جی۔ اینا 26 کی، مارشل 89 کے۔ 89! عمر کا فرق تو دیکھیں ذرا۔ بہت زیادہ۔ اور یہ شادی خود ایک بہت بڑی خبر بن گئی۔ مارشل کا خاندان، خاص طور پر ان کے بیٹے ایپ پیئرز مارشل نے تو فوراً کہا کہ یہ سب پیسے کا کھیل ہے۔ جی، انہوں نے تو کھل کر مخالفت کی۔ لیکن یہ شادی حیران کن طور پر زیادہ عرصہ نہیں چلی۔ ہاں، یہ بات ہے۔ صرف 14 مہینے۔ 14 مہینے۔ اور پھر اگست 1995 میں جے ہاورڈ مارشل کا انتقال ہو گیا۔ جی، وہ چل بسے۔ اور ان کی موت کے ساتھ ہی وراثت کی ایک بہت لمبی اور تلخ قانونی جنگ شروع ہو گئی، جو 1 دہائی سے زیادہ چلتی رہی۔ ہاں، کیونکہ ہوا یہ کہ مارشل نے اپنی وصیت میں اینا نکول کا نام شامل نہیں کیا تھا۔ لیکن اینا کا دعویٰ تھا کہ مارشل نے ان سے زبانی طور پر وعدہ کیا تھا۔ زبانی وعدہ کہ وہ آدھی دولت دیں گے؟ جی، آدھی دولت کا۔ اچھا، لیکن قانونی طور پر زبانی وعدے کو ثابت کرنا تو بہت مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر وراثت کے معاملات میں۔ بالکل۔ اور مارشل کے بیٹے پیئرس کا یہی موقف تھا کہ کوئی تحریری ثبوت نہیں ہے، تو بس وہیں سے اصل قانونی جنگ شروع ہو گئی۔ لاس اینجلس، ہیرس کاؤنٹی، مختلف عدالتوں میں؟ جی ہاں، کئی ریاستوں کی عدالتوں میں یہ معاملہ چلا، اور آخر میں کہاں تک پہنچا؟ امریکی سپریم کورٹ تک۔ سپریم کورٹ تک؟ جی، 2006 میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا جس میں اینا کو ایک تکنیکی بنیاد پر اپنا کیس فیڈرل کورٹ میں لے جانے کی اجازت ملی تھی۔ اچھا، تو کچھ امید بنی تھی؟ ہاں، وقتی طور پر لگا کہ شاید کچھ ہو جائے، لیکن وہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں تھا ان کے حق میں۔ آخرکار اتنے سالوں کی قانونی جنگ کے بعد بھی اینا نکول کو مارشل کی وراثت سے کوئی خاص رقم نہیں مل سکی۔ یعنی اتنی لمبی لڑائی کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا؟ عملی طور پر نہیں، قانونی داؤ پیچ بہت تھے۔ اور پھر کہانی میں ایک اور افسوسناک موڑ آیا، فروری 2007۔ جی۔ اینا نکول سمتھ کی موت، صرف 39 سال کی عمر میں، فلوریڈا کے ایک ہوٹل کے کمرے میں مردہ پائی گئیں۔ وجہ منشیات کی زیادہ مقدار۔ ہاں، اور ان کی موت بھی ایک عالمی میڈیا ایونٹ بن گئی، ہر طرف یہی خبر تھی۔ بالکل۔ اس پوری کہانی میں میڈیا کا کردار بھی بہت اہم رہا ہے۔
زیادہ تر میڈیا نے اینا نیکول کو ایک گولڈ ڈگر کے طور پر پیش کیا۔ ہاں، یہ تاثر بہت عام تھا۔ جی، یعنی صرف پیسے کے پیچھے بھاگنے والی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لیبل اکثر ان خواتین پر لگایا جاتا ہے جو کسی امیر یا طاقتور مرد کے ساتھ ایسے رشتے میں ہوں جو عام نہ سمجھا جاتا ہو۔ یہ شاید معاشرے کے کچھ تعصبات کو بھی دکھاتا ہے، بالکل۔ دولت اور جنس کے بارے میں۔ بعد میں کچھ آوازیں ضرور اٹھیں جنہوں نے ان کے مشکل پس منظر، ان کی اپنی جد و جہد کی بات کی، لیکن وہ گولڈ ڈگر والا تاثر بہت مضبوط رہا۔ تو اگر ہم پوری کہانی کو دیکھیں، ایک غیر متفقہ ملاقات سے شروعات، جی، پھر ایک طوفانی قسم کا رومانس اور شادی، جو بہت مختصر رہی، ہاں، پھر ایک دہائی سے زیادہ لمبی قانونی جنگ، جس کا نتیجہ کچھ خاص نہیں نکلا، اور آخر میں دونوں کا ہی المناک انجام، مارشل اپنی عمر میں اور اینا بہت کم عمری میں۔ بالکل، اس کہانی میں سب کچھ ہے، دولت کی کشش، شہرت کی چمک دمک، محبت اور موقع پرستی کے درمیان کی وہ دھندلی سی لکیر، اور قانونی نظام کی اپنی پیچیدگیاں۔ جی وہ تو بہت نمایاں ہیں۔ تو آخر میں سامعین کے لیے بس ایک سوچ، یہ جو میڈیا کی بنائی ہوئی تصویر ہوتی ہے، جو سنسنی خیزی ہوتی ہے، اس سے ہٹ کر اگر دیکھیں تو یہ کہانی ان رشتوں کے بارے میں ہمارے معاشرتی نظریات پر کیا سوال اٹھاتی ہے جہاں عمر اور دولت کا اتنا بڑا فرق ہو۔ اور یہ کہ میڈیا کس طرح کسی شخص یا واقعے کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ بناتا ہے یا متاثر کرتا ہے۔ بالکل، سوچنے کی بات۔